السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل سنت علماء سیمانچل کی جانب سے جس میٹنگ کی خبر آپ حضرات تک دی گئی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ میٹنگ آج بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سب سے پہلے علماء اہل سنت جنہوں نے شرکت فرمائی ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قوم کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر دور دراز سے جیب خاص کے خرچے سے تشریف لائے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج ہمارے احباب جاننا چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ کا کیا فیصلہ ہوا، کون سا نتیجہ سامنے آیا۔ تو میٹنگ کے جتنے نتائج ہیں تحریری طور پر انشاءاللہ ایک دو دن میں سوشل میڈیا پر آپ حضرات دیکھیں گے، مگر میں مختصر آپ حضرات کو بتا دوں تاکہ آپ بھی مطلع ہو جائیں کہ کیا فیصلہ لیا گیا۔ جلسہ کرانے کے لیے جن امور یا جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے جلسہ کرانے والی کمیٹی، جلسہ میں شریک ہونے والے علماء، خطبہ، نخبہ اور سامعین، اور پھر اس جلسے کے صدر یا سرپرست، یہ تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی جلسے کے لیے۔ تو ان تینوں کے لیے الگ الگ ہدایات اور الگ الگ پوائنٹس کے اعتبار سے ہمارے علماء نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت ان حضرات کے لیے ہے جو جلسہ کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بھی گاؤں میں کبھی بھی جلسہ ہو تو جلسہ بلا ضرورت نہ ہو۔ جلسہ کے لیے صرف اور صرف ضرورت یہ ہو تبلیغ دین، یہ مقصد ہو، نہ کہ تفریح قلب ہو۔ یعنی آپ منورنجن کے لیے، دیکھ دکھاوا کے لیے جلسہ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر دین کی محبت غالب ہو تب آپ جلسے کا سہارا لیں۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جس پر ہمارے علماء نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جلسہ کرانے کے لیے جلسے والوں کے لیے اتنی آزادی نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بھی بلا کر جلسہ کرا لیں۔ اس کے لیے علاقے کے جو ذمہ دار علماء ہوں گے ان سے ان کو رابطہ کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، ان کے سامنے ایک فہرست دینی پڑے گی بنا کر کہ حضرت میں ان کو بلا رہا ہوں۔ اگر علماء ان کی شرکت کو بہتر سمجھیں گے تبھی اس گاؤں والے کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ ان حضرات کو اپنے جلسوں کا حصہ بنائیں، ادروائز کوئی راستہ نہیں۔ یہ دو بڑی باتیں تھی جلسہ کرانے والوں کے لیے۔ جلسہ سال میں صرف ایک بار اگر آپ ضرورت محسوس کر سکتے ہیں تو صرف ایک بار ایک گاؤں میں ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چونکہ بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہی پیسے بچ جائیں گے تو مکاتب کے لیے، مدارس کے لیے، اسکولز کے لیے، تعلیم کے لیے خرچ ہوں گے، جلسوں میں نہیں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ سال میں ضرورتاً صرف ایک جلسہ ہو۔ یہ تو 3 پوائنٹس جلسہ کرانے والوں کے لیے تھے۔ چوتھا پوائنٹ بھی انہی کے لیے ہے کہ جلسہ آپ ایک فکس ٹائم کے لیے کریں جس میں نماز عشاء اور نماز فجر قضا نہ ہو سکے۔ 1 بجے تک ختم کر دیں۔ اگر پوری رات کا جلسہ ہو تو 12 بجے تک تقاریری پروگرام ہو، اس کے بعد آپ نعت خوانی کرائیں۔ یہ جلسے والوں کے لیے۔ دوسری ہدایت جو جلسے میں شریک ہونے والے ہمارے علماء خطبہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ہماری اس میٹنگ میں جو فیصلہ لیا گیا وہ سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ جلسے میں جو خطیب اور شاعر آتے ہیں ان کا باشرح ہونا ضروری ہے، اور جلسے میں آ کر نماز پڑھنا ان کے لیے لازم و ضروری ہوگا۔ بغیر نماز پڑھے وہ اسٹیج پر نہیں جا سکتے ہیں۔ چہرے سے بھی لگے کہ یہ عالم ہے، چہرہ درست ہو، وضع پتہ درست ہو، فاسق نہ ہو، اس طرح کی ہدایات دی گئی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات شاعر کے لیے ہے کہ کوئی بھی شاعر چاہے ہندوستان سے آئے یا بغداد شریف سے تشریف لائے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ شاعر ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں تو ان کو اسی مائک سے نعت خوانی کرنی ہوگی جس مائک کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ الگ سے ایکو پھیکو اور یہ آر تار لے کر جو آ جاتے ہیں، اس پر سخت ہمارے علماء نے ہدایت دی ہے کہ قطعاً کسی بھی نعت خواہ کے پاس اگر اسٹیج پر اپنا خود کا مائک اور ایکو مشین ہو تو اس مشین کو چھیننے تک کی ہمیں اجازت ہوگی، یا پھر انہیں نہ بلائیں جو اس طرح ایکو مشین لے کر نعت خوانی کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ نعت خواہ حضرات کے لیے۔ پیر صاحب کے لیے بھی معمولات اہل سنت کا پابند ہونا ضروری ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی پیر ہو اور ان کے کتنوں ہی مریدین ہوں، ان کا معمولات اہل سنت کا پابند ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ہمارے جلسوں میں شریک کریں۔
شریک ہوں تبھی ان کو ہم اپنے جلسوں کے لیے بلائیں، چاہے آپ ان کے کتنوں ہی معتقد ہوں۔ تو یہ ہدایات ان کے لیے اور سامعین کے لیے جو بات سامنے آئی، کوئی بھی لڑکا کسی بھی نعت خواں کو جبرن پرچی دے کر اپنی فرمائش نہیں کرے گا۔ پیسہ دیتے وقت تہذیب، تمدن، ثقافت، اصول، ضابطے، ساری چیزوں کو انہیں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ پیسہ آپ نہیں چھینٹ سکتے، پیسے آپ اڑا نہیں سکتے، آپ بلا وجہ کے نعرے بازی نہیں کر سکتے۔ یہ سامعین کے لیے ہے، تو تینوں کے لیے، خطبہ کے لیے، شورا کے لیے، پیر کے لیے اور جو جلسہ میں شریک ہو رہے ہیں سننے کے لیے، ان کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں۔ اب جو تیسری سب سے بڑی بات سامنے آئی صدر جلسہ کے لیے، کہ کوئی بھی جلسہ کرنے والا اگر جلسہ کرتا ہے، آپ اسی جلسے کی صدارت کریں جو جلسہ کرانے والے ان دیے گئے ہدایات کی پابندی کریں یا اس پر عمل کریں گے، ورنہ آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ بحیثیت صدر یا تو اس جلسے میں جائیں ہی نہیں جہاں پر خرافات کا اندیشہ ہو، بحیثیت عالم آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ منع کریں۔ اگر آپ کے منع کرنے پر بھی اگر وہ شخص نہیں مانتا ہے، پھر اسی خطیب یا شاعر یا پیر کو بلا لیتا ہے جس کی پابندی ہمارے جلسوں کے لیے ضروری نہیں ہے اور جن کو منع کیا گیا ہے علماء اہل سنت کی جانب سے، تو آپ بحیثیت صدر آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں اس جلسے کی صدارت فرمائی، یا سرپرستی کی حیثیت سے آپ نے کیوں اس جلسے کی سرپرستی کی جس جلسے میں خرافات ہوئے، جس جلسے میں نعت مصطفیٰ کے نام پر ڈھونگ کیے گئے، جس جلسے میں مصطفیٰ کی محفل کے نام پر لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں کی اور اس کو تفریح کا سامان بنا دیا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا، ڈرامہ کا بنا دیا۔ تو ان امور کی پابندی ضروری ہے۔ اس لیے کان کھول کر گاؤں، علاقے، دیہات، مدرسے، خانقاہ، ہر جگہ کے جلسے والے اس کو سن لیں، نوٹ کر لیں کہ جلسہ آپ حضرات، یہ بات صرف سیوانچل کی ہو رہی ہے، ورنہ اگر باتیں اچھی لگیں گی تو آپ حضرات چاہے ہندوستان بھر میں جہاں بھی رہتے ہوں، آپ اپنے یہاں کی ضرورتوں کے اعتبار سے اصول اور ضابطے بنا سکتے ہیں۔ یہ باتیں سیوانچل کے لیے ہمارے علماء نے سامنے لائی ہیں اور یہ ہدایات یہاں کے لیے ضروری ہے، اور باتیں اچھی لگیں گی تو آپ حضرات بھی اس پر عمل کریں گے۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقے میں ایسے قوانین بنائیں کہ با اثر جلسہ ہو۔ جلسوں کے نام پر ہماری قوم کے پیسے پانی کی طرح نہ بہے، اس کی سب سے پہلی کوشش کرنی ہے۔ آج سیوانچل ہندوستان بھر میں تعلیمی معاملے میں سب سے زائد پسماندہ ہے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں کہ مسلمانوں کے بچے مزدوری کرنے آج دلی، پنجاب، کلکتہ بھاگ رہے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر آپ کے اندر قوم کی محبت ہے، قوم کا درد ہے، خدمت کا جذبہ ہے، تو جلسوں کے پیسے بچا کر یا جلسوں کی تعداد کم کر کے آپ تعلیم پر پیسے خرچ کریں۔ آپ کو علماء اہل سنت، علماء سیوانچل کی تحریک کی جانب سے جس طرح سے بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ہمارے علماء آپ کا تعاون کریں گے، مگر آپ کے اندر محبت دین، محبت قوم، یہ اس سے ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہی ساری باتیں تھی جو سامنے آئی۔ امید کروں گا کہ بہت جلد اس کا ڈیٹیل تحریری طور پر آپ کے سامنے میں پیش کروں، پوائنٹ در پوائنٹ جو باتیں ہوئی تھی۔ تو یہ ساری باتیں تھی، اور کسی بھی جھمیلے میں آپ کو نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اعلان کیا گیا، کوئی خاص یہ وہ نہیں صاحب۔ بہت سارے مشورے آتے ہیں، حالات کے تناظر میں سارے مشورے اچھے ہوتے ہیں، مگر سارے مشوروں پہ عمل کر دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سامنے آئی کہ بہت زیادہ پیسوں کی مانگ کرنے والے کسی بھی خطیب یا شاعر کو آپ حضرات اپنے جلسے کا حصہ نہ بنائیں۔ اگر آپ ان اصول اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ قانونی کارروائی کے لیے تحریک علماء سیوانچل کی ٹیم 24 گھنٹے تیار رہے گی۔ اس کے لیے جس طرح سے بھی آپ کو روکنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو روکا جائے گا۔